الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے سبق نمبر 2 کی اچھے انداز میں مشق کی ہوگی اور آپ کو اس سے کافی زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج ہم سبق نمبر 3 کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں اور سبق نمبر 3 یہ حرکات کے بارے میں ہے۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ حرکات زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جس حرف پر حرکات ہو اسے متحرک کہتے ہیں، اور حرکات کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، نرمی کے ساتھ معروف پڑھی جاتی ہیں۔ زبر اور پیش یہ دونوں حرف کے اوپر ہوتی ہیں اور زیر حرف کے نیچے آتی ہے۔ الف پر جب کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے ہجے کرتے وقت۔ اور را پر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ ہم انہیں اس کے ہجے کیسے کرنے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ہجے سیکھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ یہاں پہ آ کے آپ کو ایک غلطی بتاتا ہوں کہ اکثر پڑھنے والے کیسے پڑھتے ہیں کہ تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ تھا میں سیٹی کی آواز نہیں آتی، جبکہ زبر زال سے شروع ہو رہا ہے، زال سے شروع نہیں ہو رہا۔ تو جب اپنی سیٹی تھا میں بچانے کے لیے ہم پڑھتے ہیں تھا، لیکن زبر کو بھی ہم اسی طرح پڑھ دیتے ہیں زبر، تھا زبر، تو یہ تلفظ غلط ہو جائے گا۔ زبر میں ہم نے سیٹی کی آواز نکالنی ہے کیونکہ وہاں پر زاب ہے، زا ہے، اور ثا میں سیٹی کی آواز نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو ہم پڑھیں گے ثا زبر ثا۔ ذرا ہجے کرتے وقت آپ حرف کو پڑھیں، حرف کو پڑھنے کے بعد جب حرکت کو پڑھیں گے تو ان دونوں کے بعد تھوڑا سا سانس لے لیں گے، اور پھر ہم تیسرے نمبر پہ ہم سٹیپ بنائیں گے اس کو پڑھنے میں۔ ہجے جیسے ثا حرف پڑھ لیا، اب زبر یعنی کہ حرکت پڑھ لی، اب ہم اس کو رباں پڑھیں گے سا 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 زبر سا۔ تو اسی طرح آگے جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔ اور حروف مستعلیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مستعلیہ پر کچھ لوگ آ کر اپنے ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، تو ہم لہٰذا حروف مستعلیہ پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، کیونکہ خا بھی حروف مستعلیہ، تو کچھ پڑھیں گے خو، تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا۔ اس کو آپ نے ہونٹ کو ہلائے بغیر ہی پڑھنا ہے اور اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ہونٹ بھی نہ ہلے اور آپ کی آواز بھی باریک رہے، موٹی رہے۔ آگے دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ آگے دال زبر دا، دال زبر دا، یعنی کہ دال میں بھی سیٹی کی آواز نہیں ہے، زبر میں سیٹی کی آواز ہے، اور جب رواں پڑھیں گے تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، جب زبر کو بس پڑھنا ہے تو سیٹی کی آواز آنی چاہیے، اور دال کو جب الگ پڑھیں گے حرف کو تو اس میں بھی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو، را زبر را، تو را پر زبر ہو یا پیش ہو ہم نے پڑھا ہے تو اس کو پور پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہو تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو، زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو،
زا زی زو، کیونکہ ہم زا پڑھ رہے ہیں تو زا میں تو آلریڈی سیٹ کی آواز ہے، تو لہٰذا زبر زیر میں جو سیٹ کی آواز آئے گی، جب اس کو ہم نے رواں پڑھنا ہے تو اس میں بھی سیٹ کی آواز آنی چاہیے. اگر سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. صاد، تو صاد جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ ہے، تو اس پہ بھی اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس حرف کو پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے اور اس میں سیٹ کی آواز بھی پر ہونی چاہیے، موٹی ہونی ہے. صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، سا سی سو. تو آج ہمیں اسی آخری لفظ کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا. تو ہم انشاءاللہ اگلی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، جو اس سبق کا دوسرا حصہ ہوگا، پارٹ 2. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.